हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम अल्लाह से अपना ताल्लुक ठीक कर लो, तमाम मखलूक से अल्लाह तुम्हारा ताल्लुक ठीक करे। हम किससे ठीक है यार? DIG से दोस्ती हो जाए, ये नया कोर कमांडर है उनसे दोस्ती हो जाए, MNA साहब से दोस्ती हो जाए, नाजिम से दोस्ती हो जाए, हर आदमी से ताल्लुक ठीक करने के तैयार हैं, अल्लाह से ताल्लुक ठीक करने के तैयार हैं। और मेरे प्यारों सच बता दूं, अगर हम चाहते हैं हमारा अल्लाह से ताल्लुक ठीक हो जाए, उसके लिए तबलीग वाले जो कह रहे हैं दावत अल्लाह की मेहनत है। जो आदमी लोगों का अल्लाह से ताल्लुक ठीक कराने की कोशिश करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह इससे अपना ताल्लुक ठीक कर लेंगे। कंफर्म आपको बात बता रहा हूं कि जो हदीस में आता है, जो चाहता है कि वो अल्लाह का महबूब बने, वो लोगों का अल्लाह का महबूब बनाना शुरू कर दे। आसान बात बताई कि जो चाहता है अल्लाह का महबूब बने, वो लोगों को अल्लाह का महबूब बनाना शुरू कर दे, अल्लाह इसको अपना महबूब बना लेंगे। आज मुसलमानों ने लोगों को अल्लाह का तारुफ कराना शुरू छोड़ दिया, अल्लाह ने इसका तारुफ खत्म कर दिया। ये जुनैद जमशेद जो है, ये क्या करता था? जुनैद जमशेद, अभी हम चित्राल में थे, तकरीबन 10 दिन साथ रहे, इतनी क्वालिटीज थी उसमें, मैंने अपने इन 15 सालों में आज तक नहीं देखा। मैं आपको अजीब बात बताऊं, मैं और जुनैद जमशेद बहुत ताकतवर आदमी था, मेरे अंदर 10% भी उसकी ताकत नहीं। मैं और जुनैद इंग्लैंड में एक मस्जिद में जमात में थे, साथ में लेटे हुए थे, सो रहे थे। अच्छा, जुनैद ना इतना बाखलाक आदमी था कि 2 बजे तक भी कोई आएगा तो उसको ये नहीं कहता था उठ जाओ चले जाओ मैं सो रहा हूं, मैं तो फौरन कहता था भाई चले जाओ। जुनैद नहीं कहता था। तो 2 बज गए, मैंने कहा यार जुनैद भाई तुम्हारे मुरीदीन ने हद कर दिया यार, हमें सोने दो यार, अल्लाह के बंदे, इनको जाओ कहो जाएं। अब जुनैद ने कहा यार सईद भाई सोना चाहते हैं तो आप कल आ जाइएगा, तो उठ के चले गए। तो मैंने बहुत नींद आई, सुबह बहुत पता नहीं अर्ली जागे थे, तो मैं आंख लगी, एकदम उसने उठाया कि सईद भाई बाहर एक हिंदू खड़ा है, वो आपका बड़ा फैन मिलना। मैं कहा जाओ भगाओ यहाँ से यार, तुम्हारा दिमाग खराब है ना। अच्छा मैंने यूं किया ना, जुनैद ने यूं देखा, जुनैद ने कहा सईद भाई एक बात करूं, बुरा ना मानना, अगर ये रात को हिंदू मर गया ना या आप मर गए, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपकी पकड़ कर देंगे। मैं कहा जुनैद भाई मत डराओ यार, सोने तो दो। मैं उठ के मैं कहा बुलाओ यार उस हिंदू को। वो आ गया, जुनैद उठ गया। मैं कहा सईद भाई शाबाश, मेरे कंधे दबा, शाबाश सईद भाई चलो। वो आया, मैं कहा हिंदू आया, मैं कहा क्या बात है? कहता सईद भाई मैं आपको बहुत फैन हूँ, आपने ये। मैं कहा खाक तू फैन है, तू हिंदू है मुसलमान, तू मुसलमान? वो कहा कलमा पढ़ा, वहीं उसने कलमा पढ़ लिया, थोड़ी सी हमने नींद कबूल कुर्बान की। तो जुनैद जमशेद की एक क्वालिटी थी मेरे प्यारों, वो हर हाल में अल्लाह को बोलता था। आप उसको रात को 2 बजे उठाएं कि जुनैद बाहर 3 लड़के हैं, मैं इसके साथ इस्लामाबाद में तश्कील थी, 2 लड़के खुदकुशी करने जा रहे थे, उन्होंने मुझे उठाया, मैं कहा चलो यार सोने दो, मैंने हटा दिया। जुनैद को कहा क्या बात है? कहा जुनैद भाई 2 लड़के खुदकुशी करने जा रहे हैं, पास से उनका बुलाओ अंदर। वो 1 घंटा जुनैद ने 2 बजे उठ के बात की 3 बजे तक, उन दोनों ने खुदकुशी कैंसिल की और अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगा दिए। अल्लाह ने जुनैद के जरिए से उनकी जान बचा ली मेरे प्यार। तो जो दावत का काम करेगा अल्लाह उसको अपना ऐसा ताल्लुक, देखो जुनैद अल्लाह का तारुफ कराता था, अल्लाह ने कैसा जनाजे पे उसका तारुफ कराया मेरे प्यार। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाते थे हमारे जनाजे बताएंगे हम लोग कौन है। मेरे प्यारों पूरी दुनिया को अल्लाह ने जुनैद के जनाजे से हिला दिया मेरे प्यारों। सारी दुनिया से मुझे फोन आ रहे हैं, शोबिस के लोग हिल गए इसके जनाजों के देख के कि इतना बड़ा अल्लाह का वली था। मेरे प्यारों जुनैद की क्वालिटी थी, जुनैद रोजाना अल्लाह का तारुफ लोगों को कराता था। ये हमारा मकसद है, अल्लाह की कसम जो रोज अल्लाह का तारुफ कराएगा, देखो अल्लाह इसका कैसा दुनिया में तारुफ कराएगा। ये मेरे प्यारों अल्लाह, ये जो दिल है ना, ये दिल ये आज हमारा अल्लाह से हटा हुआ है। आज हमारा यकीन पिछली कौमों वाला हो गया, मेरे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, कारून का यकीन था। मेरे पास ताकत आ जाएगी, कौम आद का यकीन था। मैं टेक्नोलॉजी वाला बन जाऊं, कौम समूद का यकीन था। मेरी चीजों की कसरत हो जाए, कौम नूह का गलत यकीन था। मैं ओहदों में आ जाऊं, ये फिरौन और नमरूद का यकीन था। और मैं अपनी ज़राअत ठीक कर लूं, ये कौम सबा का यकीन था। मैं तिजारत ठीक कर लूं, कौम शुएब का यकीन था। मेरे प्यारों हम सब कुछ करेंगे लेकिन पहले अल्लाह से ताल्लुक ठीक करेंगे, वरना ये चीजें हमें बर्बाद कर देंगी जैसे पिछली कौमों को बर्बाद किया। अगर माल अल्लाह को साथ रख के लिया, माल अल्लाह को साथ रख के कमाया, अल्लाह हमें भी वो इज्जत देगा जो अल्लाह ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत दी। अगर हमने माल कमाया सही, अल्लाह हमें वो इज्जत देगा जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत दी। अगर हम हुकूमतों में और ओहदों में लगे लेकिन अल्लाह को साथ रख के लिया, तो अल्लाह हमें उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी इज्जत अता करेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता इन चीजों में अल्लाह के बगैर लगे, हमारा हशर भी फिरौन नमरूद वाला होगा। तो पहली चीज मेरे प्यारों, हम अल्लाह से अपने ताल्लुक को ठीक करें, मखलूक की फिक्र ना करें। लेकिन जालिम दिल इतना अल्लाह से हटाए। एक बच्चा दुबई जा रहा था, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं कहा कहाँ ठहरोगे? कहा मेरी खाला उनके पास ठहरूंगा। मैं कहा तेरी खाला नहीं,
کہا میرے ماموں چچا بھی ہیں. میں کہا وہ دونوں نہ ہوئے؟ کہا سعید بھائی مذاق نہ کریں, میرے بڑے دوست ہیں, ٹھہر جاؤں. میں کہا دبئی تیرا کوئی دوست نہ ہو ویکیشنز پہ؟ کہا سعید بھائی میرے پہ کریڈٹ کارڈ ہے, پیسے ہیں, میں ہوٹل لے لوں گا. میں کہا اگر رستے میں تیری جیب کٹ گئی, کہا پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا. تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے. ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر, پہلے پیناڈول, پھر یہ اینٹی بایوٹک, پھر ڈاکٹر نے کہا برین ٹیومر ہے, اب مسلح نکال لیا, اللہ اب تو ہی رہ گیا, باقی تو سب نے جواب دے دیا. میرے پیاروں, پہلی نظر فرمایا جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے, جب بھی اسے کسی مصیبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, ایک عرابی آیا دیہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی, کہا اٹھو, ڈرے ڈرے لگائی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو, میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نے کہا, اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. جب 3 دفعہ اللہ کہا اس کا ہاتھ کانپا, تلوار گری, اللہ نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی کہ بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا. میرے پیاروں, آج ہماری نظر جاتی نہیں. ابراہیم السلام آگ سامنے لگی ہے, جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی, کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ 40 دن جنت کی زندگی ابراہیم السلام نے آگ نے گزاری ہے. میرے پیاروں, جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے, مال سے یقین نکالیں گے, اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا. یہ جو 16 گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں, مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کے پیچھے چور ڈاکو لگے ہوئے, اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جیسے صحابہ کے لیے مسخر کیا. ہم ڈگری سے اپنے یقین کو نکالیں گے, اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا. ہم جس چیز سے یقین نکال, اور میں سچ بتا رہا ہوں, میں ایز اے کرکٹر آپ کو بتا رہا ہوں, جو بیٹسمین پچ کے یقین کو نکالتا تھا, پچ سارا دن اس کے لیے ایسا جنت شاٹیں مارتا تھا, اور جو پچ سے ڈرتا تھا سارا دن پچ اس کے لیے شر بچ جاتی تھی. یہ جتنے گریٹ پلیئرز ہیں نا, یہ کہتے تھے پچ سے کچھ نہیں ہوتا, بالر سے کچھ نہیں ہوتا, بال سے کچھ نہیں ہوتا, ویدر سے کچھ نہیں ہوتا. جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے, اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا. یہ ہم نے گریٹ پلیئرز کو, میں نے 15 سال دیکھا, یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے. لا الہ الا اللہ کہتے اس کو ہیں کہ ہر الہ کو ہٹا دو, ایک اللہ کو اپنا الہ بنا لو, کیونکہ اللہ وہ ذات ہے میرے پیاروں جو کسی سبب کی محتاج نہیں. وہ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل کھلا سکتی ہے, وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے, وہ بغیر باپ کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے, وہ بغیر تجارت کے کام کاج کے 40 سال وادی تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھانا کھلا سکتی ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتی ہے, وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھ سکتی ہے. میرے پیاروں, پہلا کام اللہ کہہ رہے ہیں میرے سے معاملہ ٹھیک کرو. نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے روکا حضور کو, کہا مجھ سے سنو, ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ, یہ تم سے پوچھنے میں ان سے محبت کرتا ہوں, ان کو میرے نبی کہہ دیجئے فاتبعونی, یہ آپ کی 100% کاپی کریں. فاتبعونی کہتے ہیں بال بھی حضور والے, شکل بھی حضور والی, لباس بھی حضور والے, ناخن کیسے کاٹنے ہیں اس انگلی سے شروع کرنے, کرتے 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 اس انگلی میں آنا تھم میں, پھر آخر میں تھم. سنت طریقے سے ناخن کاٹنا, سنت لباس, سنت شکل. کیونکہ میرے پیارو اللہ کہہ رہے ہیں اتباع, آپ جا کے عربی میں دیکھیں کس کو کہتے ہیں. اتباع کہتے ہیں ایسے صحابہ بیٹھے, نبی تو نیا آتا تھا, اس کو پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے, وہ آ کے پوچھتا تھا اے محمد اے محمد. آج میرے پیارو ہم سب, ہماری حیت الگ, ہماری مقصد الگ, ہمارے اخلاق پتہ نہیں کہاں گئے میں. جب تک ہم حضور کی کاپی نہیں کریں گے, اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں, اگر یہ فاتبعونی پہ آگے تو میں کیا کروں گا, یحببکم اللہ, میں ان سے محبت کروں گا, ویغفر لکم ذنوبکم, ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج 95% مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے. ایک بکری ہے, اس کے یہاں چھری چلائی, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا, بکری حلال ہو گئی. اور ایک بکری دوسری ہے, اس کی یہاں چھری چلائی, قرآن پورا پڑھ دیا, بکری حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ ذرا سی چھری ہٹائی, اس کے ایک بکری میں سے سنت نکال دی, اللہ کے نبی کا طریقہ نکال دیا, بکری حرام ہو گئی. میرے پیارو, ہماری عورتیں کتنی سنتیں چھوڑ رہی ہیں. میں نے چیلنج کیا 7000 بچوں کو, 7000 بچوں, آپ کو سوال نہیں کروں گا, 7000 بچوں کو چیلنج کیا, مجھے بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام ظہر کے بعد کیا کرتے تھے؟ 7000 بچے فیل ٹوٹلی. ایک کہہ رہا ہے قیلولہ کرتے تھے, ایک کچھ کہہ رہا ہے, 7000 بچے نہیں پتا نبی کیا کرتے تھے. میں نے ایک بڑا مجمع, 700 کا مجمع ان سے پوچھا, علم والے تھے, پڑھے لکھے, دین کا علم یعنی پڑھے لکھے,
میں نے پوچھا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 10 سال کیا کیا؟ ٹوٹل فیل ان کو کچھ نہیں پتا تھا میرے پیاروں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو میرے نبی کی اتباع کرے گا اس سے محبت کروں گا۔ میرے پیاروں جو نبی کی اتباع، احد میں کیا ہوا تھا؟ 10 صحابہ سے ایک غلطی ہوئی، اجتہادی، گناہ نہیں کیا، غلطی، کہ حضور نے کہا تھا جب تک میں نہ کہہ دوں احد کا پہاڑ نہ چھوڑنا۔ انہوں نے مال غنیمت جو سب سے پاکیزہ مال ہوتا ہے، دیکھیے ابو سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوڑ گئے، بھاگ گئے، وہ مال غنیمت لوٹنے گئے، وہ جگہ حضور کے حکم کے بغیر چھوڑی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضور کے دانت شہید ہوئے، ایک حضور کا حکم چھوڑا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور اجتماعی طور پہ حضور کی زندگی امت کو پتہ ہی نہیں میرے پیاروں۔ اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی پیاری بیٹی ہیں، وہ آئیں کہ یا ابا جان آپ کے پاس خادم ہے، مجھے دے دیں، میرے ہاتھ دیکھیں، میری شکل دیکھیں، میرا کیا حال ہوا ہے، میرے گھر میں خادم دے دیں، میری مدد کریں گے۔ علی اللہ کے رستے میں ہوتے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں۔ حضور نے کیا کیا؟ خادم دیے۔ آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، میری لاڈلی، تو چاہتی ہے تجھے خادم دوں یا تجھے کچھ اور چیز دوں؟ ایک خزانہ نکلا ہے، وہ عرش سے نکلا ہے، کیا ابا جان مجھے خادم نہ دیں، خزانہ دیں؟ اللہ کے نبی نے عمل بتایا۔ ساتھ خادم کیوں نہیں دیے؟ کہ میں تمہیں اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر گئی فاطمہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ کے پاس بکریاں جانور آئے مجھے دے دیں۔ کہا فاطمہ میری لاڈلی تجھے جانور دوں یا آج عرش کا دروازہ کھلا ہے، لوح محفوظ میں کچھ اور چیز آئی ہے، کچھ اور عمل ہے، عمل دے دوں یا تجھے بکریاں دے دوں؟ کہا نہیں ابا جان مجھے عمل دیں، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں۔ میرے پیاروں اللہ کے نبی نے سب کو اعمال دیے ہیں، چھو منتر نہیں کیا، پھو چل جا پھو چاہے دبئی جا، چائنا جا، یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں دبئی چلا جا۔ ایک حدیث نہیں ملتی میرے پیاروں، عمل بتائے عمل۔ ایک صحابی یا رسول اللہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کہ گھر میں پورا سلام کر، مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیج اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ۔ وہ صحابی آئے اور کہا چند دن گزرے میرے محلے کو کافی ہو گیا، لیکن جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں، وہاں 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، فقر اور آئے گا، غنا کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے پیاروں، ہم کسی درجے میں عبادت پہ آ گئے لیکن آج حرام ہم سے نہیں چھوٹا۔